بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلوبل ٹی وی پرو میں خوش آمدید۔ دوستو، ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کتاب بہت ہی ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے جس کا نام ہے لاسٹ اسلامک ہسٹری، یعنی کہ اسلام کی گم شدہ تاریخ کے بارے میں، جسے فارس الخطیب نے لکھا ہے۔ یہ کتاب ان تاریخی عوامل کا نہایت خوبصورت مگر مختصراً مجموعہ ہے جنہوں نے تمدن اسلامی کو اپنے دور کی عظیم ترین تہذیب کی شکل دی، اور ان عوامل سے پردہ اٹھاتی ہے کہ جو اس کے زوال کی وجہ بنے۔ اس 200 سے بھی کم صفحات والی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بات جو واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ کہ مختصر ہونے کے باوجود یہ اسلام کے 1400 برسوں کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں اسلام کے آغاز، اس کے سنہری دور، مختلف ریاستوں اور حکمرانوں کے عروج و زوال کا حال بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ معروف اسلامک اسکالرز اور محققین جیسے ابن خلدون اور ابن سینا کا بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کو سلیس زبان میں تحریر کیا گیا اور اس میں جگہ جگہ پر حاشیوں میں چند تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں جو کہ کتاب کے مرکزی بیانیے سے ہٹ کر ہیں، جو کہ اسکرین پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک حاشیے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری بات جو اس کتاب کے مطالعے کے بعد بہت واضح طور پر اوپر کے سامنے آئی ہے وہ یہ بہت ہی سادہ اور عام فہم اور ایک مخصوص بیانی پر مشتمل کتاب ہے جو کہ مخصوص سطحی حد تک معلومات فراہم کرتی ہے اور واقعات کی اصل روح، پس منظر اور تفصیلات کے بارے میں ذکر نہیں کرتی۔ یہ کتاب تاریخی ترتیب کے حساب سے لکھی گئی ہے جس کا آغاز جزیرہ نما عرب میں اسلام کی آمد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے عہد کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کتاب کی اکثریت یعنی کہ تقریباً 3/4 حصہ مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتوں پر مبنی ہے، جس میں امید سلطنت، عباسی سلطنت اور عثمانیہ سلطنت شامل ہیں۔ ان تینوں ادوار کے بارے میں لکھتے ہوئے فراس الخطیب نے نکتہ پیش کیا ہے کہ ان کی کامیابی کی وجہ شریعت پر سختی سے عمل کرنا اور پیغمبر اسلام یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور ان سے دوری ہی ان کے زوال کی اصل وجہ ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد دور معاویہ اور اس کے بعد اموی سلطنت کے قیام اور دیگر ابواب کے مطالعے سے اگر ایک نقطہ واضح طور پر نظر آتا ہے تو وہ یہ کہ اس کتاب میں سنی بیانی کو فوقیت دیتے ہوئے تاریخ بیان کی گئی ہے۔ فراس الخطیب جو کہ امریکہ میں ہائی اسکول میں استاد ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان کی کتاب کا مقصد غیر مسلمانوں اور کم عمر مسلمانوں کو ایک مسلم پس منظر کے ساتھ تاریخ سے متعارف کرانا ہے، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کتاب کافی فائدہ مند ہے کیونکہ مشرقی ثقافتوں کے لیے کی گئی مغربی تحقیق، جسے اورائنٹزم بھی کہا جاتا ہے، کی روشنی میں اسلام کے بارے میں غیر جانبدارانہ تبصرہ کم نظر آتا ہے۔ امریکہ کی سدرن ایلینوائے یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر سٹیو ٹماری فراس الخطیب کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موجودہ حالات تاریخ کا ایک سادہ یا ایک ایسا دور ہے جس میں اسلام دشمنی میں یعنی اسلام فوبیا یورپ اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ تو ایسے میں اگر ایک مسلمان لکھاری کی جانب سے لکھی گئی کتاب جو اسلام کی تاریخ بیان کرے وہ شاید ہی وقت کی ضرورت ہے، اور بالخصوص انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے والے غیر مسلموں کے لیے۔ دوسری جانب اس کتاب میں مسلمان سلطنتوں کے عروج و زوال کے بارے میں جو بیانیہ تحریر کیا گیا ہے وہ بذات خود اور لائلٹس طرز میں لکھا گیا ہے، جس میں ماضی کے ادوار کو ہمیشہ مثبت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں لازمی رکھنی ہوگی کہ یہ کتاب اسلام کی تاریخ کو بہت مختصر اور ایک مخصوص زاویے سے پیش کرتی ہے، جو کہ شاید پاکستانی قارئین کے لیے اسلام کی 1400 سالہ پیچیدہ تاریخ کو باریک بینی سے سمجھنے کے لیے ناکافی ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا کہ آیا اس کتاب سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی ہے۔ دوستو، آپ کو کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک ہم ویڈیو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، تو ہماری اس کاوش کو ضرور سراہیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔